بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ ملک، سورہ تبارک الذی بھی کہتے ہیں، جیسے ہم نے کل اس کا پہلا رکوع پڑھا، کل بروز افطار اور آج سنڈے، اور آج ہمارا لائیو سیشن بھی پروگرام بھی ہوا ماشاءاللہ. اس میں بچے بچیوں نے اپنے اپنے جو ہے تلاوت حمدنات وغیرہ پیش کیا ماشاءاللہ بہت سے. اور ہم جو ہے تلاوت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ہمارا شعبہ قرآن ہے. قرآن صحیح پڑھیں، اس کے بعد باقی چیزیں بھی، اس کو جو شوق ہے حمدنات وغیرہ، ٹھیک ہے جی، پڑھتا رہے. صفحہ نمبر 16 لینے والوں کے حساب سے 510 ہے جو تلاوت کی ہم نے، اور 511 کیونکہ 30 آیات پر مشتمل ہے. یہ سورۃ 14 آیتیں کل ہوئیں اور آج بقیہ آیتیں دوسری ہیں. آخر تک ہم نے تلاوت کی اور امید ہے ترجمہ بھی کوشش کریں گے کہ ہو جائے. اللہم لک الحمد. ٹھیک ہو گیا جی. سورہ ملک کی فضیلت آپ کو بتائی گئی تھی. قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے. روزانہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد کوشش کریں، ٹھیک ہے جی. یہ صورت کیا کریں، جو نادرہ خوان ہیں وہ یاد کریں. اور میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ کل سے ہی حفظ شروع کر دیں. آپ سمجھ آ گئی. ایک آیت اگر آپ نے ایک دن میں یاد کی تو 30 آیتیں کتنے دن میں ہو جائے گی؟ مہینے میں آسان سے. اور 15 منٹ نہیں لگیں گے ایک آیت کو یاد کرنے میں. اگر آپ سے یکسوئی کے ساتھ 15-20 دفعہ اس کو دیکھ کے پڑھیں، پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو حفظ کر رہے ہیں لڑکے، ان سے آپ پوچھیں کہ کس طرح حفظ کرنی آیت، تو مشکل نہیں ہوتا. بندہ پڑھتا رہے آیت
وہ جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، آپ 20 دفعہ 25 دفعہ 50 70 80 دفعہ رٹا ماریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ تبارک الذی بیدہ الملک، ایک سٹیپ یاد ہو گیا۔ وہو آگے کیا؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہو علی کل شیء قدیر، ہو علی کل شیء قدیر۔ اسی درس میں آپ کو ماشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک آج یاد ہوگی ہے، امید ہے، ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے نا، جو حفظ پہ لگا ہوا ہے تو سمجھ آ گئی۔ اس کا دوسرا رکوع یہاں سے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اور جس کو سن کے یاد کرنی ہے، امید وہ اگر ہمارے زوم سیشن میں آ جائے 9:30 بجے پاکستانی ٹائم، آج کل کے حساب سے 2024 جو ہے 25 اگست، کیونکہ ٹائم پیچھے آ رہا ہے، آہستہ آہستہ نماز عشاء کی جو ہے ٹائم پیچھے آ رہا ہے، اسی طرح زوم کا ٹائم بھی پیچھے آ رہا ہے، کیونکہ زیادہ پاکستان سے پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں، وہ باقی حضور والا سعودیہ سے اور آگے پیچھے سے بھی کوئی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ انجینئر صاحب ماشاءاللہ وہ دوسرے ملک سے ہوتے ہیں، تو باقی عام لوگ ہی ہوتے ہیں جو میرے خیال سے کسی اور ملک سے، وہ پاکستانی زیادہ ہیں، تو اس لیے اس پہ میں زیادہ تر تلاوت کرتا ہوں سورہ ملک کی۔ آپ سن کے بھی انشاءاللہ اپنے استاد سے سنیں گے، صحیح تو نہیں پڑھتا، لیکن آپ کو امید ہے کہ مہینے میں بھی آپ سنتے رہیں گے تو یاد ہو ہی جائے گی، سمجھ جائے گی۔ سن کے بھی کیا ہوتا ہے، جو نابینے ہوتے ہیں وہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ سن کے، اور انسان سب سے زیادہ سیکھتا ہے سن کر، یعنی ٹھیک ہے، مطالعہ کرنے سے بھی بات آ جاتی ہے لیکن سننے سے زیادہ اثر لیتا بنا۔ سمجھ آ گئی؟ هو الذی، ہوا مطلب ہوتا ہے وہ، الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے کیا کیا جی؟ بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، ذلولا تابع، ذلولا کا مطلب ہے یہاں پہ تابع ہے، فرش بھی ہے، دو معنی کی ہیں۔ فمشو پس چلو، امشو فعل ہے، تمشی کرو، کیا کرو؟ پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلوا اور کھاؤ، من رزقہ اس کے رزق میں سے، والیہ النشور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی طرف۔ وہی ہے جس نے، نہیں یہاں سے کیا مراد ہوگا؟ زمین کی طرف، ٹھیک ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، اور سمجھ آئی نا؟ رام یہ کیا لفظ ہے؟ رام کر دیا، نہیں ادھر انہوں نے لکھا ہے نا، اس کا مطلب تابع، فرمان، نرم بھی بہت سارے معنی ہیں نا، لہذا تم اس کے مونڈوں پر چلو، سبحان اللہ، زمین کے مونڈے تو چل رہے، اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی ہیں۔ تابع کا مطلب یہ ہوتا ہے تصرف، کنٹرول میں، سبزی کھاؤ، پھل کھاؤ، اگاؤ، جس کا مرضی بیج لگاؤ، بیج لگانے تک تو تمہارا ہے اختیار، باقی آگے اللہ تعالیٰ ہی کیسا پھل نکالیں گے، کیا کریں گے، سمجھ آ گئی؟ لیکن ان کے استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں تمہیں نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرو، نہیں کہ جو کوئی ملا کھڑے اڑائی آؤ، پیسے ملن، پھل ملن، آپ ہی کھائی آؤ، کسی اور پوچھو ہی نہیں، سمجھ آئی؟ چول پکاؤ آپ ہی کھاؤ جو، سالن پکاؤ آپ ہی کھاؤ جو، مطلب حدیث میں آتا ہے تھوڑا سا شوربہ ہی زیادہ بنا دو پڑوسی کو، کسی کے، آج کل پاجی والا حساب ختم ہی ہوئی بنا، وہ پیجنی آپ نے کریں ہی پورا نہیں ہونا، تو مہنگا ہو گیا لیکن برکت ختم ہو چکی ہے نا، تو کوشش کریں، نیت کریں، شوربہ زیادہ بنا لیں، ایک بوٹی بیچ دیں کسی کو، تو رواج شامل ہو جو واپس آ جائے گا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، آمنتم کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو فی السماء آسمان میں، ان یخسف کے دھسا دے، بکم الارض تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور تو اچانک وہ تمور مطلب لرزنے لگے، پھٹ جائے، کون؟ زمین۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے، کون؟ کیا؟ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثلا یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دھسا دیا جائے اور زمین تھر تھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دھنستا چلا جائے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا رشتہ دار ہی تھا، بدماش تھا ایک، ٹھیک ہے جی، پورا رکوع بھی ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بغاوت کی اس نے، اتنے قارون کے پاس خزانے تھے، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اسپیشل فورس اٹھاتی تھی،
چابیاں علیحدہ بندے، 10 کے ٹھیک ہے 100 جی۔ اونٹوں کے اوپر کیسا کچھ کے ہاں خزانے کی یہ چابیاں ماشاء اللہ لگی آپ فرما رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے عبارت میں ظاہری الفاظ کے مطالعہ ہے نا بھائی، یہ ہمارے استاد ہیں ماشاء اللہ، ایسے استاد مکرم ہیں یہ تو ہمارے، تو مطالعہ آپ سب کا بھی ہونا چاہیے۔ میرے پاس مطالعہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، نہ کوئی کرنے دیتا ہے، کلاسیں ہوتی ہیں کتاب پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مطلب نا ٹائم نکالنا بھی چاہیے، لیکن کتابوں سے لگاؤ آپ کا ہونا چاہیے، سننے کا بھی ہونا چاہیے، اور ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھنے والے بھی آپ بنیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال قرآن کے جو الفاظ کا ترجمہ مفہوم ہے وہ یہ بتا رہا ہوں کہ اولو القوۃ یتنوء بالقوۃ والقصبہ، قصبہ، ٹھیک ہے جی، مضبوط جماعت، فورس اٹھاتی تھی چابیاں، تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے، لیکن اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور غرور کیا، کہتا نہیں میں میرا ہی ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ آج کہہ رہے تھے واہ جی واہ اتنا کچھ ہے اس کے پاس، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، اگلے دن فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا، اگلے دن جب دھس گیا نا، اللہ نے کہا پتر تو بھی مانتے تیرا نال جتنا کوئی خزانہ ہو بھی نال، وہ جا رہا ہے ابھی تک زمین میں جا رہا ہے، خزانہ بھی جا رہا ہے، اب دیکھو زمین کیسی ہوگی، اب اس کی تفصیلات تو مجھے نہیں پتہ کیوں ہے، نال لگ گیا تلے پتہ نہیں، یہ 20ویں سپارے میں ساری ڈیٹیل نہیں ہوتی، تفسیریں وغیرہ پڑھنی پڑتی ہیں، تو مفہوم صرف اس کا کیا ہے آیتوں میں اولی القوہ، اس کے خزانوں کا بیان ہے، یعنی دنیا کی طرف دیکھ کر لالچ، رال نہ ٹپکاؤ، اردو میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، رال نہ ٹپکاؤ مطلب کیا، حسد نہ کرو کہ یار میرے کو بھی ہونا چاہیے نا جی، شکر ادا کرو، آپ کا کیا شکر ادا کرو، بھوکھا نہیں آ ننگا نہیں آ، وہ آ جائے گی، فی الحال آپ اس پہ کیا کریں، یعنی ان کا دھسانے کی بات سمجھ آ رہی ہے نا، دھنستا چلا جائے، یعنی دنیا کی چیزیں استعمال تو کرو لیکن شکر ادا کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، امن تو من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، امن تم کیا بے خوف ہو گئے تم، من فی السماء اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل کہ وہ بھیجے علیکم تم پر حاصبا پتھروں کی بارش، فستعلمون پس عن قریب تم جان لوگے، کیف نذیر کیسے تھا ڈراؤ میرا، یا کیا تم آسمان والے کی طرح اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اب من کی تفسیر پڑھنی پڑے گی ہمیں، من کا مطلب کیا ہوتا ہے، من میں موصول ہوتا ہے، ادھر من کا مطلب ہوتا ہے جو آسمان میں ہے، من فی السماء، بڑی خطرناک عقیدے کو سمجھنا، ہم نے علماء سے پوچھنا ہے کہ اس کا مطلب بتائیں ہمیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں یار اللہ تو ہر جگہ ہیں، عقیدہ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کچھ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہیں، ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے، نہ عرش پہ ہم کہتے ہیں نہ آسمان میں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیونکہ کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں اللہ سما سکیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کسی جگہ میں رہتے ہیں نعوذ باللہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جگہ اللہ سے بڑی ہے، تو اکبر کہاں گیا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، پھر اس کا معنی کیا ہوگا، تو یہ بہت بڑی تفصیلات ہیں، علماء سے جوڑنا پڑے گا ہمیں، علماء سے پوچھنا پڑے گا، کچھ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، وہ ظاہری الفاظ سے اس کا معنی الرحمن علی العرش استوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس طرح کا ترجمہ، ہم کہتے ہیں نہیں، استوا کا معنی استوا ہی کرتے ہیں ہم، کیا مطلب استوا کیا، استوا کا معنی استوا علی العرش ہی کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی سمجھ آ رہی ہے، عقیدے کو سمجھ رہے ہو نا، ڈرانا کیسا تھا پھر تمہیں پتہ چلے گا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذب، اس لیے مولوی شولوی درس شرس نہیں دیتے ہیں نا ہر جگہ، کہ پھنس جاتے ہیں کہ ایسی آیتیں آتی ہیں، پھر آگے سے مختلف لوگ سوال جواب کرتے ہیں، پھر اس ڈر کے مارے لوگ، اب میں یہ آپ لوگوں کے کھل کے بول کیوں رہا ہوں کہ تساں کے جواب کرنا ٹھیک ہے، وہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن ٹاپک سے ہم ٹائم کو دیکھ رہے ہیں، ہم مغرب سے پہلے ہم نے رکوع کوشش کرتے ہیں، ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہمارے پاس کوئی کتاب ہوگی نا، دیکھیں میں نے وہ قارون کا بیان کیا، اس طرف ٹائم کیا ہوا لگ گیا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ،
سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے، فکیفا تو کس طرح کان نکیر تھی میری پکڑ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی مختلف عذابات کی ذکر ہے، کہ پتھروں میں بارش ہوئی، کسی پہ آسمان سے ٹھیک ہے جی کوئی چیخ ماری کسی فرشتے نے، پہاڑوں میں آگے کسی نے، کسی پہ مطلب پتھر آیا، سیلاب آیا، پانی آیا، نوح علیہ السلام الٹ گئی، فرشتے نے اٹھایا پٹخا، مختلف عذابات کا یہ سارے ذہن میں ٹھیک ہے جی۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اولم یروا کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، الی الطیر سبحان اللہ پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر، فوق مطلب اوپر، ہم ان کے اوپر یعنی ہمارے اوپر یا ان کے اوپر، صافات صف بستہ، ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ کبھی ویڈیو بنائیں پرندوں کی تو یہ آیتیں وہاں پہ لگائیں، ماشاءاللہ سمجھ آئی یہ والی آیتیں نا، اولم یروا، اور سمیٹ لیتے ہیں یعنی پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، آسمان میں اڑ رہے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، صف باندھی ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھیں مختلف ملکوں کے بھی پرندے لینوں میں اوپر سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو الا الرحمن مگر رحمان، وہ بغم کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کو تھام ہے، اللہ تھامتے ہیں ان کو، اللہ کی تسلی ہے۔ پوئے کہ نہ پوئے نشتہ ماشاء اللہ، مگر رحمان یہ 14ویں سپارہ میں آتا ہے، ما یمسکہن الا اللہ، متشابہ سمجھ رہے ہو حافظو، یہاں پہ کیا ہے الا الرحمن اور وہاں پہ کیا ہے الا اللہ، بے شک انہ بے شک وہ بکل شیء ہر چیز کو بصیر مطلب دیکھنے والا ہے۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اوپر پروں کو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ جب جس طرح جہاز، سبحان اللہ، جہاز نے لینڈ کرنا ہوتا ہے نا، تو جب پرندے نے لینڈ کرنا ہوتا ہے تو پاؤں سمیٹ لیتے ہیں اور پر بند کر لیتے ہیں جب کرنا ہوتا ہے نا، یا تھوڑا سا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سستانہ ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، وہ اتنے آسمانوں میں تو وہ یوں بھی کر لیں تو کیا ہے ان کو مطلب گرتے نہیں ہیں، ایک سٹیپ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو قوت دی ہوتی ہے کہ وہ جو گرتے نہیں ہیں، سمجھے؟ کھولتے اور بند کرتے ہیں، ہاں مطلب وہ اڑتے وقت نا بہت ساری ہیں ٹھیک ہے جی۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا کہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے وہ نہیں ہے، یقیناً اور چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے ٹھیک ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا یا کون ہے یہ الذی جو ہوا جند لکم وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، ان الکافرون نہیں ہیں کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں، بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے، کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کافر لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے من گڑت معبود ہماری مدد کریں گے، وہ خالص دھوکے میں ہیں، ایویں سوکے نا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن ھذا الذی یا کون ہے جو یرزقکم رزق دے گا تم کو، ان امسک اگر تھام لیا روک لیا، یعنی رزق اس نے رزق اپنا، بل لجو بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو سرکشی میں، ونفور بھاگنے میں، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں، باز نہیں آتے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ممن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ افمن یمشی کیا پھر جو چلتا ہے مکبن سر نگوں ہو کر، سر جھکا کر، سمجھ آئی، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی یا جو چلتا ہے سویا سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، بھلا جو شخص اپنی منہ کے بل اوندا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہو۔ اس کو آسادی اس مثال میں آپ کیا سمجھیں گے؟ دو بندے چل رہے ہیں یہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے، ایک سر کے بل چل رہا ہے، ٹنگا ہوتے ہیں ہاتھ تلین، وہ گھر پہنچے گا پہلے یا جو نارمل سیدھے جا رہا ہے آسان سے؟ اس مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہدایت یافتہ جو ہے
سیدھا راستہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے ہدایت کے مطابق جو جا رہا ہے وہ کامیاب ہوگا، یا جو الٹے سیدھے آگے پیچھے کافروں کے سیدھے والا کا معبودوں کو، دوسرے غیروں کو معبود بنا کے چل رہے ہیں، وہ کیا خیال ہے؟ مثال سمجھ آ گئی؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل کہہ دیجئے هو الذی، وہ ذات ہے، انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل اور بنائے اس نے، لکم السمع تمہارے لیے کان، سمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، افئدہ دل کو بھی کہتے ہیں، اور عقل، قلیلا ما کتنا تھوڑا، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ شکر ادا کرنے کے نہیں اینک بغیر شکر ادا کرو، میں اینک لا دیوا نا ٹائم نظر نہیں آنا پما، سمجھ آئی نے گل سمجھو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اس آیت پہ لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ شکر زیادہ کریں گے نہیں، ذکر زیادہ کریں گے، شکر زیادہ کریں گے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون۔ قل کہہ دیجئے هو الذی، وہ ذات ہے، ذراکم جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، والیہ تحشرون اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، سمیٹ کر ہم نے زمین میں ہی جانا ہے، سمٹ کر۔ اور کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے بعد تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، یہ کہاں بھی آتا ہے، یاسین میں بھی آتا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، 11ویں سپارے میں بھی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بھی آتا ہے، الف لام میم سجدہ میں آتا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ کب، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، إِن كُنتُم اگر ہو تم سچے، یعنی یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کافر لوگ بار بار آخرت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اگر آخرت کا عذاب برحق ہے تو اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہہ دیجئے انما العلم بے شک علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وانما اور بے شک انا نذیر میں ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اوریجنل کب آئے گی، صحیح کنفرم کب آئے گی، کون سی 2000 ہوگی 3000 ہوگی، وہ کنفرم اللہ ہی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں حدیث میں، جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگا، یہ تو ہے، لیکن کون سا 10 محرم ہوگا، کون سا جمعہ ہوگا، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا، ہاں یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، سمجھ آئی؟ 10 محرم اور جمعے کا دن، لیکن 10 محرم کا مطلب یہ تو نہیں 1446 والا محرم ہے، 47 والا ہے، 48 والا ہے، یہ کنفرم تو نہیں، اللہ کو پتہ ہے نا۔ اس سے پہلے تو سب دجال میں بھی آنا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو رکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، کچھ چیزیں بہت، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے، صحیح نا، لیکن واضح طور پہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں لقمان ہے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے جی، سورہ الف لام میم سے پہلے جو ختم ہو رہی ہے نا وہاں فرما دیے، ٹھیک ہے جی، علم الساعہ قیامت کا دن، اور ما یعلم فی الارحام کنفرم پیٹ میں، ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، فل ڈیٹیل اللہ کو پتہ ہے۔ فل ڈیٹیل کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ آج کل الٹرا ساؤنڈ والے سسٹم آ گئے نا، بتا دیتے ہیں، لیکن کب بتاتے ہیں؟ جب مکمل 4 مہینے کا بچہ یا 5 مہینے کا ہوتا ہے تب۔ اللہ تعالیٰ کو تو پیدا ہونے سے پہلے بھی پتہ ہے، پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کو، ساری علم اللہ کے پاس ہے، سمجھ آ گئی۔ اور ہر مادہ کو یہ بتا بھی نہیں سکتے، اگر یہ کہنا یار انسانوں کا ہم الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، فلاں بھی کس کا کریں گے، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ کیا کیا بناتے رہیں گے، اسکوپ شوپ، مائکروسکوپ، فلان اسکوپ، کیا بنائیں گے؟ تو مقصد کیا ہوا؟ فلم اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی طرح قیامت کا علم ہو گیا، ماں کے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہو گیا، اور آج کسی نے کیا کرنا ہے، کتنا کمانا کھانا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرنا ہے کسی کے ساتھ، کل کوئی ہوگا نہیں ہوگا، اور ٹھیک ہے جی، مرنا کہاں پہ یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔ فلما اور پھر جب رأوه وہ دیکھ لیں گے اس کو، زلفة نزدیک، سیئت پھر بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین چہرے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیل اور کہہ دیا جائے گا هذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم تھے تم بھی ساتھ اس کے، تدعون تم تقاضا کرتے، یہ ہے آؤ بھائی
دنیا میں تو کہتے تھے نا یہ کہاں ہے بتائیں بھائی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لو بھائی مہلت بڑی ملی تمہیں، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا جس نے نقصان اٹھایا، پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہے صاحب، وہ ایک دفعہ بتا دیں اس کے آخر یہ ترجمہ ختم ہونا، اچھا ٹھیک ہے جی۔ 28ویں آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَ، یعنی یہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں نا، یہ نہ سمجھو کہ کافروں کے لیے ہیں، بات سمجھو، یہ سب کے لیے اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کافروں والا کام کر رہا ہے نا، کس طرح؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو پھر کیا بنا ہے، جو کافر بھی نماز نہیں پڑھتا مسلمان بھی نہیں پڑھتا تو کیا فرق ہوا؟ لیکن اس سے کسی کو ہم برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بے نمازی جب تک ایمان کی حالت میں ہے، ایمان کی حالت میں مرے گا، اس سے کروڑوں لاکھوں درجے اس سے بہتر ہے جو کافر ہے، ایمان نہیں لایا۔ اکثر لوگوں کو جانتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو دیکھیں محنت ہے نا، لیکن ہم نے محنت کی کرنی ہے، کر دے گا، لیکن بات سمجھے آپ لوگ، انسانوں کے ساتھ جو اصل چیز ہے ایمان۔ اس کے ساتھ اس پہ ہم نے آپ ذکر سیکھیں گے، روحانی قوت تھوڑی آئے گی، کچھ قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، بہت ساری چیزیں ملا کے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بھائی نماز پہ آنے کے لیے بھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا رسمی مولوی بن گیا، پیدائشی مولوی بن گیا، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت مسئلہ ہے نا، بہت آسان نہیں ہے کوئی نماز پڑھنا بھی، بہت توفیق سے ہوتا ہے، داڑھی رکھ لینا بھی، ہم کہتے رہے نا بھی اذان کے لیے داڑھی رکھ، فلاں کے لیے داڑھی رکھ، توفیق نہیں ہے، توفیق اللہ دیتے ہیں، مانگنی بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، احادیث پہ بھی عمل کرنا ہے کچھ، ٹھیک ہے جی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، قُلْ کہہ دیجیے أَرَأَيْتُمْ، کیا تم دیکھا تم نے، إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، وَمَن مَّعِيَ، اور اس سے جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا وہ رحم کرے ہم پر، فَمَن يُجِيرُ، تو کون پناہ دے گا الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، چنانچہ وہ آپ کی وفات کا انتظار کر رہے تھے، جیسا کہ سورہ طور 30 میں گزرا ہے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کر فرمائے یا ان پر رحم فرما کر انہیں فتح عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس سے تمہارے انجام پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں کافروں کو عذاب سے ضرور سابقہ پڑے گا، سمجھ، اس سے کوئی تمہارا لینا دینا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا سے جانا ہے، صحابہ کرام بھی جائیں گے، تو تم نے جو کام کیے ہیں برے، تمہیں برے کاموں کا کیا ملے گا؟ خمیازہ بھوگنا پڑے گا دنیا آخرت میں، اور ان کا تو درجات بلند ہے، وہ تو کامیاب ہے۔ قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین، قل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا بھی ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر توکل کیا ہم نے، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا، کون ہے وہ، ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے ہم پر، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، چنانچہ قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، مہین کا مطلب کیا ہے؟ ناپاک، گندا، ٹھیک ہے جی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، یہ میں کیوں بار بار اس پہ کرتا ہوں پتہ ہے نا، یہ نماز میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو مجھے پھر وہ ایسا احساس بار بار میں اس کو صحیح پڑھتا ہوں، آپ کو بھی احساس دلاتا ہوں کہ ایسی غلطی کرو گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، ایک حرف چینج ہو گیا تو۔ معین کا مطلب صاف پانی، مہین کا مطلب گندا پانی، ناپاک، گندا پانی۔ قل کہ ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے ماؤکم، پانی تمہارا، غوراً خشک، یہ غور کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہمارے اردو میں، لیکن یہاں پہ غوراً کا مطلب ہے خشک، گہرا، بھی معنی، فمن یأتیکم، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماء معین، بہتا پانی، یہاں پہ انہوں نے بہتا پانی بھی کیا ہے، لیکن مختلف ترجمے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے سامنے قرآن کھولے ہوئے، شیریں پانی، میٹھا پانی، صاف پانی، مختلف تراجم ہیں، کہہ دو کہ ذرا کسی کے قرآن میں ہے صاف پانی والا بھی، یہ کیسا بیان جو تم بات نہیں پیتے اور برتتے ہو، کہہ دو اللہ کے سوا کون ہے تمہاری شیریں، یہ کیونکہ سارے قرآن ایک جیسے ہیں تو صاف پانی، شیریں پانی، سمجھ رہے ہو نا،
شیریں ہوتا ہے، مطلب یہ نارمل جو پانی ہوتا ہے میٹھا پانی، چینی والا شیریں نہیں ہوتا۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، یعنی بورنگ کو مثال دے رہے ہیں، بورنگ والا پانی نیچے ختم ہو جائے تو کیا ہوگا جی؟ جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لے لا کر دے دے، یعنی کہاں سے اب بورنگ والوں کو بلانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، لمحہ کام ہو جائے گا نا۔ جب یہ باتیں ہے کہ پانی سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کے قبضے میں ہے، تو آخر اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا مستحق ہو، اور کون سی وجہ ہے اس کی بنا پر اس قدرت کا انکار کیا جائے کہ وہ انسانوں کو زندہ کر کے انہیں جزا یا سزا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 31 منٹ ہم پورے کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ترتیب آپ کو بتائی گئی۔ ہمارے ہاں کلاسز جو ہوتی ہیں آن لائن آف لائن، مسجد کے تمام طلباء جمعے اور اتوار کو کیا ہوتے ہیں لائیو سیشن میں آتے ہیں۔ جمعے اتوار کو آپ کیا کریں، وہ پرائیویٹ پروگرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ خاموش رہیں ذرا، خاموش، شاباش۔ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 اس کو دیکھتے رہا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ، السلام علیکم۔